بھی بڑی بڑی لٹی اس کی تھی، اور رات کو سخت گرمی میں وہ بیرکوں کے درمیان میں دھرنا مار کے بیٹھ جاتا تھا، اوپر کمبل اوڑھ کے کتنے گھنٹے بیٹھے۔ اب عوام کو معتقد ہو جاتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہے، یاد رکھو، پریکٹس جو ہے نا، مشق، اس کو بزرگی نہیں کہتے، دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، تصرف ہوتا ہے، یہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، ریاضت۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سردی رحمت اللہ علیہ نے اس پر مفصل گویا کہ بحث فرمائی۔ تو اگر غیر متشرع آدمی ہے اور اس سے کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے کہ جو عام اسباب سے بالا تر ہے، یہ سمجھ لو کرامت کے مشابہ ہے، تو چونکہ یہ غیر متشرع آدمی ہے اس لیے اس کو نہ معجزہ کہہ سکتے ہو نہ کرامت کہہ سکتے ہو، یہ ہوگا استدراج۔ استدراج کا معنی یہ ہے کہ کرتا تو اللہ ہے لیکن اللہ نے یہ ڈیل دے دی ہے، بولو دے دی ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ سبحان۔ چنانچہ دجال جب آئے گا تو وہ کہے گا میں خدا ہوں، اب لوگ اس کو مانیں گے، کیوں؟ وہ نہیں برسائے گا، لوگوں کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا اسی وقت فوراً۔ اب یہ کام کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اب بھی اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی آزمائش ہے کہ یہ خدا بند عالم کی صفات کو مانتے ہیں یا کان دجال کے اس استدراج کو مانتے ہیں۔ اور یہی حکمت ہے تاکہ لوگوں کا ایمان بچ جائے کہ اس کی پیشانی پر کافر کے الفاظ حروف بھی ہوں گے، یہ کہ یہ بھی ہے، کانا بھی ہے۔ سبحان اللہ نے بچانا، آزمائش بھی ہے اور اللہ نے ایمان کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اب جو لوگ ڈوبیں اس کے کانے ہونے کو دیکھ کر بھی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا دیکھ کر بھی، مال اس کے استدراج اور یہ عجائب قدرت کے کرشمے اسے زوروں نے، تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام اور توحید کو نہیں مانتے۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو دجال کہے گا کہ تم مجھے خدا مان لو، وہ کہیں گے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی ہے کہ ایسا تو پیدا ہوگا، ہم تو نہیں۔ وہ اس کو قتل کر دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر کہے گا اب تو مانتا ہے نا میں، وہ کہے گا پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ ہے ایمان بالتوحید۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جتنی قومیں شرک بت پرستی میں مبتلا ہوئی ہیں وہ ایسے عجائبات دیکھ کے مبتلا ہوئی ہیں، اور اب تو ویسے ہی عوام پرستی ہے نا، کچھ ہو نو عقیدہ ایمان اور اصول اسلام کے ہیں، ان کو ماننے کا ایمان ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہے، دریا پر قدموں سے چلتا ہے جس طرح زمین پر چل رہا ہے، لیکن کافر ہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو گویا ولی نہ مانو۔ غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے معرفت کی حقائق کی، فتح الغیب اس کا نام ہے، فرماتے ہیں کلو شریعت ردت حش شریعت، کلو حقیقت ردت حش شریعت یا زندقت، ہر وہ حقیقت کہ جس کو شریعت رد کر دے وہ زندیقیت ہے۔ الہام کو شریعت پر تولو، خواب کشف کو شریعت پر تولو، کیونکہ شریعت تو ہے اللہ کی وحی۔ ہم شریعت کو تولتے ہیں دوسری چیزوں کو۔ تو چونکہ یہ توحید کے خلاف مظاہرہ تھا گوشالہ پرستی کا، بچڑے کی پوجا کرنے کا، باوجود معجزات دیکھنے کے، اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب وہاں خبر ملی طور پہاڑ پر کہ
اضلہم السامری کہ آپ کی قوم کو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. اب بتاؤ نا, تو توحید کا جو ایک طبی جوش تھا موسیٰ کلیم اللہ کی توحید, ایک تو ہے نا آج لوگوں کی توحید. بھائی توحید تو ایک نورانی بنیاد ہے, لیکن توحید کی حدود کو سمجھو. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو اللہ کی توحید کا جو نور تھا اس میں جوش آیا, غضبناک ہوئے اور اپنی قوم پر انتہائی دکھ ہوا. اسی غضبناکی کی حالت میں آئے اور تختیوں کو نیچے ڈال دیا. پہلی کتابیں جو ہے لکھی لکھائی جاتی تھی, اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا, یجرہ الیہ اپنی طرف کھینچنے لگے. اس کی تفصیل تو شاید میں اب نہ بیان کر سکوں. اگر کوئی دوسرا شخص حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے تو کافر ہو جائے گا کہ نہیں؟ پکڑے نہ, لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میں کسی پیغمبر سے یہاں تک الجھ سکتا ہوں تو پھر بھی کافر ہو جائے گا. لیکن یہ قرآن نے ذکر فرمایا اس لیے کہ وہ دونوں پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں, صاحب معجزات ہیں, حضرت ہارون سے افضل ہیں, پھر دونوں بھائی ہیں. وہ تو توحید کے جوش میں ایسا کر سکتے ہیں, لیکن دوسرا کوئی ایسا کرے تو کافر ہو جائے. صحابہ کرام کے اختلافات جو ہیں علماء حق نے اسی مثال پر حل کیے, وہ پھر عرض کریں. اب بتاؤ کہ اگر مسلمان قوم قرآن کے اصول کی روشنی میں اپنا عقیدہ اور عمل رکھے تو پھر جس طرح آپ نے یہ ہاکس بے کا کراچی کا واقعہ سنا ہے, پھر کوئی ایسے چھلانگے لگا سکتا ہے دریا میں؟ جب یہی سکھایا جائے کہ امام پہنچتے ہیں, میں نے حوالہ سنا ہے, جہاں کوئی پکارے پہنچتے ہیں, اب پہنچیے. اگر ان لوگوں کو شریعت کا میزان سکھلایا جاتا, شریعت کے اصول سمجھائے جاتے تو یہ لوگ ہلاک نہ ہوتے. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے, خام میں سب کچھ وہ سکھا سکتا ہے, القاء کر سکتا ہے, اور اس کی تہ میں کیا ہے اس طرف میں نہیں جا رہا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب عقیدہ یہی سمجھایا گیا تھا کہ اماموں کو پکارو یا کسی کو پکارو, جہاں بھی تم ہو وہ پہنچیں گے. اب یہ عقیدہ تو پہلے ایک پختہ کرایا گیا تھا, اب اس کے نتیجے میں شیطان نے اپنی کاروائی کرنی تھی. جب شیطان نے یہ سکھلایا کہ امام مہدی آ گئے, ان کی ملاقات ہو گئی, انہوں نے خام میں یہ بتایا, یہ فراڈ ہے یا نہیں, ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اب تک بعض لوگ ان کے ان باتوں کے قائل ہیں, اور وہ جو چھلانگ لگانے سے بچے ہیں نا ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. اگر شرعی قانون جاری ہوتا تو ان کو سنگین سزا دی جاتی. کہتے ہیں کیس رجسٹرڈ ہے, وہ کیا ہوگا؟ یہ جتنوں کو تابوتوں میں بند کر کے پانی میں بہایا ہے, یہ قتل کا کیس چل سکتا ہے. خدا جانے یہ کیوں بند کیا, کیا کاروائی لوگ جاتے کر لیں. اے سنی مسلمان, یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنے عقیدے کی تبلیغ چھوڑ دی, ہم دوسرے کاموں میں مبتلا. دنیا دار ہے تو دنیا کی عزت کی ترقی میں, سیاست کار ہے تو اس کا یہی مشن ہے کہ مجھے
ملکی اقتدار حاصل ہو